اسلام آباد میں یونیورسٹی کے طلبہ نے غریب اور مستحق افراد کے لیے افطار دسترخوان لگانا شروع کر دیے۔ اس دسترخوان میں کون کون سی اشیاء ہوتی ہیں اور یہ طلبہ اس دسترخوان کے انتظامات کیسے کرتے ہیں، جانیے اس ویڈیو میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ عتیق افریدی صاحب موجود ہیں جو کہ اس دسترخوان کے آرگنائزر ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس دسترخوان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور یہاں پر جو نوجوانوں کی بڑی تعداد یہاں پر والنٹیئرلی ہیلپ کر رہی ہے، یہاں پر دسترخوان کو سجا رہی ہے، اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ عتیق صاحب یہ بتائیے کہ یہ دسترخوان کب سے آپ لگا رہے ہیں اور یہ جو نوجوانوں کا جذبہ ہے یہ کیسے آیا؟ جی بالکل، رمضان مہربان کے نام سے یہ ہمارا انیشیٹو ہے جس کو ہم ہر سال رمضان کے بابرکت مہینے میں اس کا انعقاد کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ سارے موسٹلی یوتھ ہیں، والنٹیئرز ہیں، والنٹیرلی اپنی مدد آپ کے تحت ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ہم یہ تقریباً 7 سال سے الحمدللہ یہاں پہ لگا رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ افطاری کرنے آتے ہیں، اور اس میں موسٹلی لوگ ڈیلی ویج لیبرز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ٹیکسی ڈرائیورز ہوتے ہیں یا سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، یا وہ لو انکم طبقہ جو کہ معاشی حالات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، تو وہ سارا کچھ یہاں پہ وہ لوگ آتے ہیں اور اس افطاری سے دسترخوان سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان پہ، تو یہ ان سب کے جو افطاری کے اخراجات ہیں وہ کیسے پورے ہوتے ہیں؟ یہ سارا کچھ ہم اپنے فرینڈ سرکل سے، اپنے فیملی سے، یا جو ہمارے والنٹیئرز ہیں، ایک سوشل میڈیا کے ایک افیکٹو کیمپین کے تھرو ہم یہ سارا کچھ اپنے فنڈز خود سے ریز کر کے تو یہ سارا کچھ کریں۔ ہم کسی بھی ادارے سے یا کسی بھی NGO وغیرہ سے اس طرح فنڈز نہیں لیتے۔ ٹھیک صاحب، یہ بتائیے یہ سارا کچھ مینیج کرنا کیسے ممکن ہوتا ہے، اور آپ کے اس دسترخوان پہ ڈشز کیا ہوتی ہیں؟ سر ہیکٹک بہت ہوتا ہے، کیونکہ رمضان میں روزہ بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں کہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ دن بھر یونیورسٹی میں ہوتے ہیں یا آفس سے کچھ لوگ آتے ہیں، لیکن جب ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے آپ کو لوگوں کو سرو کرنے کا یا اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا، تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، تو وہی جذبہ ہمیں پھر کھینچ کے لاتے ہیں، اور ہم ہر سال یہ کرتے ہیں، چاہے گرمی ہو چاہے پھر سردی ہو، تو ہم اس کو کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہم پراپر دسترخوان ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، اس طرح گھر میں ان کو ملتا ہے، چکن قورمہ، نان ہو گیا، اس کے علاوہ فروٹس ہو گئے، پکوڑے ہو گئے، شربت ہو گئے، یہ ساری چیزیں ہم اس کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ کے اس دسترخوان پہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ امیر غریب سارے آ سکتے ہیں یا کوئی اسپیسیفک آپ نے کیٹیگری رکھی ہوئی ہے؟ سر بلا تفریق کے کوئی یہاں پہ کسی سے پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کس مذہب سے ہیں یا کس قومیت سے ہیں، یہاں پہ سارے آ کے مل بانٹ کے ہم ان کو ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک قومیت کا وہ بھی دیتے ہیں، میسیج بھی دیتے ہیں کہ آپ سب نے ایک ساتھ مل کے دسترخوان سے کندھا ملا کے بیٹھنا ہے۔ ایک محبت کا درد بھی ہم ان کو دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہم ایک قوم ہے، ہم سارے بھائی ہیں، تو ہم نے مل کے بیٹھنا ہے اور ایک ساتھ کھانا ہے۔ ایک دسترخوان لگانے پہ ڈیلی کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ ہمارا تقریباً 45,000 to 50,000 آتا ہے، اس پہ ویری کرتے ہیں۔ اس میں جب ہم چیزیں تھوڑی ہے کہ بڑھا دیتے ہیں، لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں پھر کھانا تھوڑا زیادہ کرنا پڑتا ہے، تو تھوڑا ویری کرتے ہیں، لیکن 45,000 to 50,000 آن ایوریج۔ اس وقت ہمارے پاس افطار دسترخوان کی ایک اور فیمیل آرگنائزر بھی موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ گھر میں افطاری کے دسترخوان سجا رہی ہوتی ہیں، آپ اس وقت روڈ پہ والنٹیئرلی کام کر رہی ہیں اور لوگوں کے لیے افطار سجا رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، آپ کی بات صحیح ہے کہ خواتین کا موسٹلی کام یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں افطاریاں کرنا، سارا دن کی روٹین، ہیکٹک روٹین، روزہ لگا ہوتا ہے، لیکن ہم جب یہاں پہ آتے ہیں تو ہم بیسیکلی اپنے گھر کا کام فنش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم یہاں آ کے افطار کرواتے ہیں، کیونکہ گھر میں جو افطاری کا کام ہوتا ہے وہ 5-6 بندوں کا ہوتا ہے، یا ہمارا 3 سے 400 لوگوں کا ہوتا ہے، تو یہاں کے ہمیں زیادہ ریلیف ملتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے افطاری کروا کے۔ میں سر پنڈی سے ہی آیا ہوں، لیکن یہ ایک اچھا اقدام ہے، غریب لوگ یہاں پہ افطاری کرتے ہیں، ان کے لیے اچھا مطلب ہے کہ ارینجمنٹ ہے یہاں پہ۔ بائکیں چلاتا ہوں تو ماشاءاللہ یہاں پہ بہت دسترخوان اچھا سجا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلو میں بھی آج ادھر افطاری کر لیتا ہوں، اور ماشاءاللہ لوگ بھی کافی یہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور بہت خوش ہیں یہاں سے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آج آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، اسلام آباد G9 میں یہ مہربان دسترخوان کے نام سے جو افطار دسترخوان سجایا جاتا ہے، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ روزانہ کی بنیاد پر افطار کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عثمان پراجہ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔